محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض ہے۔ آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں مذاکرہ، اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظہور کی علامتیں ہیں وہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خروج سفیانی بھی ہے، اور سید خراسانی یا سید یمانی کہ وہ جو امام کے ساتھ آئیں گے، تو یہ قبلہ محترم سید نجم الحسن نقوی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ خروج سفیانی جو ہے تو یہ تو امام زمانہ کے ظہور کے وقت میں ہوگا، یہ پہلے ہوگا؟ اس کی تو بہرحال میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، روایات میں جو قبلہ ارشاد فرما رہے تھے وہ عمومی علائم ہیں جی، خصوصی علائم کا ذکر بعض روایات میں 10 کی تعداد میں کیا گیا ہے، بعض میں 8 بیان کی گئی ہیں، اور بعض میں 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ میرا اپنا مطالعہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ 5 علامتیں ہیں، اور ایک علامت میں کئی ایک چیزیں جو ہیں اگر آپس میں ملائی جائیں تو فینامنا ایک بنتا ہے، یعنی تقریباً ایک ہی زمانے کی تقریباً گفتگو ہے۔ اس میں سید یمنی کا جو ذکر ہے، اس میں سید خراسانی کا جو ذکر ہے، اس میں ایک سید کی شہادت کا ذکر ہے، کعبہ حرم کے اندر ہونے کا، سفیانی کے لشکر کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ذکر ہے اس کا دجال کے خروج کا۔ یہ ظاہر دنسنا جو ہے وہ نہیں میں عرض کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کا نزول، یہ ایک وہ تو امام یہ ہے جو کہ امام کے آنے سے پہلے ہونی چاہیے، وہ ہے علامت ظہور۔ اب امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا پھر آگے کی بات ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک فینومینا سے مربوط ہیں، دجال کا ذکر ہے، سفیانی کے لشکر کا ذکر ہے، 3 اہم نیک شخصیات کا ذکر ہے، اسی طرح دجال کا، تو یہ ایک فینومینا بنتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات تقریباً اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ اب اس کے مصادیق پہ تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا، اب غالباً کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، میں کالر کٹ گئی جی، کال جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی۔ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں جی، آپ دوبارہ کوشش کریں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ سید یمنی کون ہے، وہ خراسانی کون ہیں، نہیں واضح ہے کہ نہیں، بہرحال علامات کو دیکھا جائے تو واضح ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی وہ کالر ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام قبلہ، آپ سب کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں۔ جی کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے جی۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو جب ذکر کرتے ہیں قیامت کا تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کرتے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں۔ ہمارے اکثر بھائی جو میجارٹی میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، وہ کیوں کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ہیں؟ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرب قیامت کی نشانی ہے، ابھی تو مہدی پیدا نہیں ہوئے ان کے خیال میں، تو وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ قیامت قریب ہے؟ کیا میں اپنے سوال کو صحیح حل کر پا رہا ہوں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت مہربانی، سلامت رہے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو شخصیات ہیں اور اسی طرح دجال کے حوالے سے علل ظاہر یہ ہے کہ حالات اس وقت اسی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں۔ جو لوگ واقعاً اس مہدی صلوات اللہ السلام علیہ کے انتظار میں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر خطے میں لوگوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ بنیادی طور پہ اس خطے میں رہتے ہوئے اس نظام کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ غیر دینی اور الہادی نظاموں کے اندر کیا نقائص موجود ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ نظام جو آسمانی، دینی اور الہی ہوگا، اس نظام کی خوبیاں کیا ہیں۔ آج انسانیت واقعاً ایک دوراہے پہ کھڑی ہے،
اس وقت دنیا کے حالات کو اگر آپ دیکھیں، سیاسی حالات کو بھی اور اقتصادی حالات کو بھی، اس وقت عالم جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس دو راہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم کون سی راہ اختیار کریں. ایسے مرحلے میں میں سمجھتا ہوں ہمیں یقیناً یہ بات باور کروانے کی ضرورت ہے کہ آیا انسانیت کو اس کی بقا کے لیے، اس کی فلاح اور سعادت کے لیے کیا واقعاً کوئی آسمانی فارمولہ موجود ہے؟ اس اعتبار سے علمی انداز سے مسلح ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور انسانوں کو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اصل جو ہے وہ معاملہ وہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ بہرحال کچھ نشانیاں اور بھی بیان کی گئی ہیں جس میں صاعقہ آسمانی کا آنا ہے، مشرق کی جانب جو ہے کسی زمین کا دھنس جانا ہے. البتہ اس میں بھی بعض علماء نے توجیحات کی ہیں، اللہ یعلم، خداوند عالم حقیقت بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے. تو یہ خاص علامتوں کے بہرحال محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ظہور کا زمانہ ہے. جب یہ اس خاص علامتوں کے ظہور کا زمانہ ہے تو اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی تناظر میں آمادہ اور تیار. اصل یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ علامتیں ہیں، اور جب یہ علامتیں وجود میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا. لیکن ساتھ یہ تو نہیں کہا گیا کہ بھئی ادھر یہ علامتیں آئیں ساتھ ہی بلا فاصلے پر سال 2 سال بعد ظہور ہو جائے. ایسی تو بات نہیں ہے نا. ایسا نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں وہ وجود میں آ جائیں. پھر بھی چونکہ حدیث نبوی ہے کہ مثل القائم من ولدی مثل الساعہ، رسول پاک نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قائم ہوں گے میری اولاد میں سے ان کی مثال قیامت جیسی ہے. اور قیامت کے متعلق بھی قرآن مجید میں ہے یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا قل انما، اس کا جو علم ہے علمھا عند ربی، تو کہہ دے کہ قیامت کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے. تو جس طرح قیامت کے آنے کا صحیح وقت معین کرنا یہ صرف خدا بند عالم کا کام ہے اور وہی اسی کے علم میں ہے، اسی طرح امام زمانہ کے کب ظہور ہوگا حقیقت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اذن جب ہوگا وہی ہوگا. لیکن یہ جو علامتیں بتائی جاتی ہیں یہ ایک قسم کے وہ سائن ہیں کہ انسانیت کو الرٹ کرنے کے لیے ہے کہ بھئی اب پہلا سنگ میل ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اب اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ یہ تاکہ ان میں وہ جو امید والی بات ہے وہ بھی روشن ہو اور جو دوسرے لوگ سنیں اور وہ بھی اس پر ایمان لائیں. ایک اور جو علامت ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، اس پر ذرا بتا دیں کہ یہ کیا سورج یعنی مشرق سے نکلتا ہے تو کیا مغرب سے نکلنا پڑ جائے گا سورج؟ زمینی کی گردشی ایسی ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ اس یہاں سورج سے مراد وہ علم اور نور اور روشنی کا کہ بھی مغرب والے جو اسلام کو اس طرح سے پسند کر رہے ہیں کہ یہاں سے حامی مولا کے ایسے پیدا کیا ہے؟ یعنی میں اس پہلی بات پہ تبصرہ کر کے تو آپ کے اس سوال کی طرح عرض کرتا ہوں کچھ. وہ یہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، من انتظر امرا تہیأ لہ، جو کسی چیز کا انتظار کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرتا ہے. جی. اچھا، اب اس اعتبار سے انتظار آج سے 100 سال پہلے کی نوعیت کچھ اور تھی، جی. آج نوعیت کچھ اور ہے. جس تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر علمی طور پہ ترقی ہو رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی میں ترقی آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اسی تیزی کے ساتھ دین کی ان حقیقتوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے ان حقائق کو بقول حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے محاسن کلام معلوم ہو جائیں تو وہ یقیناً ہمیں ہماری اس اتباع کے لیے وہ جو آخری الہی قیادت آنی ہے ان محاسن کلام کو ابھی بیان نہیں کیا گیا. جی. ابھی تاریخ کے بہت ساری گردوں بیان کرنے دیا ہی نہیں جاتا تو کیا کیا جائے گا؟ ہاں یہ ایک اور پرابلم ہے. اچھا، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جرت کر بھی لیتا ہے کہ وہ ان محاسن کو بیان کرے تو لوگ جو ہیں وہ اسے بیان کرنے نہیں دیتے. بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بستر آج میسر ہے. آج بہت ساری باتیں خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد دنیا میں بالآخر اہل بیت کا نام آج
دنیا میں واقعاً ایک مینارہ نور کی طرح جو ہے وہ دنیا کے سامنے موجود ہے. لہٰذا یہ میڈیا ہو، یہ سوشل میڈیا ہو، یہ بہت سارے آج بہرحال ایک بستر موجود ہے، ایک دسترخوان موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے. جی جی السلام علیکم. جی ایسا ہے کہ آپ ٹی وی سے کی آواز بند کریں، والیوم جو ہے اس کو بند کر دیں، ٹیلی فون سے بات کریں. جی ہلو. جی مرحبا. جی بند ہو. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا نا سورج والی، ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، خود قرآن کریم میں بہت ساری تعبیرات ایسی ہیں، ہماری دینی روایات میں بہت ساری تعبیرات ایسی ہیں، وہ تو ہے مشرقین مغربین، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو بہرحال علماء نے الامام کا شمس، جی الامام کا نور، جی تو وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے تو صادق ہوتا کہ ظہور امام زمانہ ہے. نہیں تو یہ تو لکھا ہے نا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. میں عرض کرتا ہوں علم کا منبع جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس کو ظاہر ہے ایک ہم ظاہری اس کا معنی مراد لے سکتے ہیں، جی ایک اس کا باطنی معنی مراد لے سکتے ہیں. صحیح. ظاہری معنی یہ ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہونے کا معنی یہ ہے کہ یا زمین 180 درجے روٹیٹ ہو جائے یا سورج 180 درجے روٹیٹ ہو جائے. ان دونوں صورتوں میں قیامت ہے. جی یعنی ان دونوں صورتوں میں زمین اگر تھوڑی سی جو سسٹم خراب ہو تو گیا پھر تو امام کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر تو اللہ نے جو کرنا ہے وہ کرے گا پروردگار. ٹھیک ہے جی. البتہ اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو طوفانوں کا ذکر ہے، کچھ نہ کچھ زمین کی حرکت میں تبدیلی ہو، کئی سونامی آئیں اور اس زمین کے اوپر حالات بدل جائیں. یہ تو اس کا ایک ظاہری معنی ہے. ایک اس کا باطنی معنی ہے جو بہرحال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں متشابہات، بہت سارے روایات ہماری میں بھی آئے ہیں. اسی طرح دجال کے معنی کو بھی علماء نے وہ کیا ہے. تو اس سے مراد ظاہراً وہی سورج دین کی تعلیمات کا سورج ہے، حکمت کا سورج ہے، اہل بیت علیہ السلام کے علم کا سورج ہے، ان براہین اور دلائل کا سورج ہے جس کی بنیاد پہ آخری وہ نظام قائم ہوگا، اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا. امکان ہے کہ پروردگار ایسے حالات مہیا کر دے کہ اس مغرب کی سرزمین سے کچھ ایسے اہل علم موجود ہوں جو اس بات کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچائیں. لیکن بہرحال کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے بات ہو جائے گی؟ جی کون بول رہے ہیں میرے بھائی؟ فیضان بات کر رہا ہوں. جی فیضان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ برمنگھم سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ کہ ابھی آپ سورج کے نکلنے کی بات ہو رہی تھی، کوئی مغرب سے نکلے گا یا؟ جی جی. تو میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے نیوز پڑھی تھی کہ مشتری پہ جو ہے نا سورج وہ مغرب سے نکلے گا، پہلے کسی اور جگہ سے نکلتا تھا. اچھا تو شاید ہو سکتا ہے یہ علامت بھی پوری ہو گئی ہے، لیکن پورا اتنا علم نہیں ہے میرے کو. اچھا اچھا بہت شکریہ جی. السلام جی اللہ حافظ. السلام علیکم. جی تو قبلہ مقصود شاہ صاحب کا سوال آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو قیامت کے ذکر کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اتنے گھبراتے بھی نہیں ہیں کہ چونکہ قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک امام مہدی علیہ السلام. ہمارا عقیدہ بالکل. جی ہمارا عقیدہ ہے. تو ہمارے بھائی جو کہتے رہتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے، کچھ چیز دیکھ رہے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جی آخری زمانہ ہے قیامت. ایک تو یہ کہ وہ کیوں کہتے ہیں، ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ وہ تو عقیدہ ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے ضرور، لیکن ہوں گے بھی وہ اولاد فاطمہ سے رسول پاک کی اولاد سے ہی ہوں گے، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے. اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت دے دیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ علماء اہل سنت میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات پر مفصل جو ہے وہ بحث کی ہے، خصوصاً آج کے دور میں اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امام زمانہ موجود ہیں، وہ اس کائنات میں آ چکے ہیں اور ان کا وجود یہ جو روٹین ورک ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ یہ قیامت آ گئی. یہ ایک انسان کا عام طور پر اگر کچھ صاحب ایمان ایسی بات کرے تو پھر سوچنے کی بات ہے. یہ ایسے جیسے کوئی حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں جی قیامت خیز ہے، حالانکہ قیامت کو نہ کسی نے دیکھا ہے کہ قیامت کیسی ہوگی. قیامت کا تو منظر جو علماء نے لکھا ہے حدیث کے حوالے سے وہ تو بڑا عجیب و غریب منظر ہے.
اس دن تو وہ نفس و نفسی کا عالم اور ہوگا. پھر یہ بھی ہے قبلہ کہ چونکہ رسول پاک کی احادیث جو ہیں جس طرح امام زمانہ کے آمد سے پہلے کی جو علامتیں ہیں، اسی طرح قیامت کے عمومی علامتیں بتائی ہوئی ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، لوگ اس طرح سے کریں گے، تو وہ اس حساب سے روایتیں ادھر بھی ہیں. نہیں وہ تو ہے، وہ تو ساری یہ علامات ہیں کہ حضرت مقداد واپس آئیں گے، مالک اشتر واپس آئیں گے، حضرت وہ تو رجت کا مسئلہ ہو گیا نا جی، کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ جو لوگ ان کے حقیقی منتظرین میں تھے تو جن کو چاہیں گے امام زمانہ زندہ کر لیں گے. اور اسی طرح جو بہت یہی جو ضعیف کرنے میں اور ان کا خلافت غصب کرنے میں تھے تو وہ ان کو بھی اٹھائیں گے تاکہ اپنے بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں آل محمد کی حکومت قائم ہو گئی پوری زمین پر، اور جو منافقین تھے ان کو بھی اٹھایا جائے گا کہ آپ بھی دیکھ لو کہ آپ نے کافی رکاوٹیں ڈالی، لیکن بہرحال اللہ کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وہ تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے. تو اس پر بھی بات ہوئی میری، ایک دفعہ اکٹھے کر رہے تھے پروگرام. تو جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آخری ہوگا 12واں امام وہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا، ان کا بھی نام محمد ہوگا، اور پھر کنیت بھی ابو القاسم ان کی ہوگی. آگے جو ڈنڈی ماری گئی ہے اس میں کہ بھی اس کا باپ کا نام عبداللہ ہوگا، کہ اس کا باپ کا نام بھی یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہا گیا اس کے باپ کا نام حسن ہوگا. تو وہ حسن وہی 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، وہ اس کو لے جاتے ہیں دوسرے امام حسن علیہ السلام کی طرف. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر اس یہ کنڈی درمیان میں نہ ڈالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو سیدھے پہلا امام حسن علی دوسرا امام حسن تو کرتے کرتے وہ آخری 12 امام تک بات پہنچے گی. اس لیے درمیان میں وہ لگا دیتے ہیں یہ کہ جناب وہ تو امام حسن کی اولاد سے ہیں، تاکہ یہ جو 9 امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو وہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو 12 امام. یہ تو پیغمبر اسلام کے ارشادات موجود ہیں. ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں اور پیغام اس موقع پر قبلہ پہلے آپ کوئی پیغام امام زمانہ اور ہمارے ذمہ داری کے حوالے سے کچھ دینا چاہیں؟ پیغام تو تقریباً ہو ہی چکا، بہرحال اللہ کرے انشاءاللہ خدا ہمیں. جی قبلہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ جیسے قبلہ نے ابھی بیان کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگر ہم واقعاً امام کے چاہنے والے ہیں، مخلصین میں سے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اور تیار کریں تاکہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو، اور امام کے جو کیا نام ہے سپاہی ان میں ہمارا شمار ہو. اگر اس میں جانا ہے تو ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے. جی محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. اسی کے ساتھ خدا حافظ.